الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں جو آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں یہ وہ تسبیح ہے جس کو جتنی بار پڑھو دولت اتنی کروڑوں میں ہاتھ آ جاتی ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں سے پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں اگر میں بتاتی چلوں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان ہر بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے، اور ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو گئیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے آسان سا عمل لے کر آئی ہوں جس کے کرنے سے آپ کے کام فوراً ہو جائیں گے، فوراً آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رزق و مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج میں جو آپ کو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح کو آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہو، ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ اسے فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بہن کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو ضرور دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح نہیں بلکہ خزانے کی چابی ہاتھ لگ گئی ہے، اس سے دولت آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آج کا عمل بڑا ہی آسان سا ہے۔ آپ ایک تسبیح بے شک صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی دانے پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔
بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کو اپنی تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب یہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ میں ان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی اب لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اس سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنی گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیاں دور کر دے گا۔ مصیبت، رنج و غم جو بھی آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں، آپ اللہ سے مشاورات کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیفیں، الجھنیں، پریشانیوں کو حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن تک لگاتار کر لیں، یقین جانے کے 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور تنگ دستی کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اچھا ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔